حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو جو ان کے قبیلے کا تھا، کمزور تھا، معذور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ محلے کی باندیوں میں سے کسی باندی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجور کی ایک شاخ پکڑو جس میں 100 تنکے ہوں اور وہ اسے ایک دفعہ مار دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض پر جو صحیح نہ ہو سکتا ہو اس پر حد جاری کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اگر کوئی بندہ مجرم ہے اور اس کی سزا موت ہے، جیسے ڈاکو ہے یا قاتل ہے یا شادی شدہ زانی ہے، ایسی شخص کے جس کی سزا موت ہے تو اس کا پھر علاج نہیں کروایا جائے گا، اس کی صحت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جس حال میں بھی ہے اس کو مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی سزا ہی موت ہے۔ شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، تو چاہے وہ بیمار ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا، قاتل ہے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی سزا ہے جس میں موت نہیں ہے، جس طرح غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگنے ہیں، کسی پر تہمت لگائی یا شراب پی تو 80 کوڑے لگنے ہیں، اب یہ 80 کوڑے لگنے ہیں، 100 کوڑے لگنے ہیں، اس میں موت نہیں ہے، تو جس کو لگنے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا تو پھر تو انتظار کیا جائے گا، جب وہ صحیح ہو جائے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا، جس طرح بعضوں کو فالج کا ٹیک ہو جاتا ہے یا بعضوں کو ایسی کمزوری ہوتی ہے، کینسر کا مرض ہوتا ہے یا شوگر شدید ہے، اگر اس کو 80 کوڑے لگائیں یا 100 کوڑے لگائیں وہ مر جائے گا، کہ اس کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، یا ویسے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کوڑے برداشت نہیں کر سکے گا، مر جائے گا۔ ایسے بندے کو پھر کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ اس کو جاڑو کے 100 تنکے مار دیے جائیں گے۔ یہ ایک ہیلا کیا جائے گا سزا کا، اس لیے کہ اس کو تو سزا دی نہیں جا سکتی، اگر صحیح کوڑے لگائیں تو وہ مر جائے گا اور موت اس کی سزا نہیں ہے۔ تو یہ بوڑھا بھی ایک تو مریض تھا، معذور تھا، لیکن زنا کر بیٹھا، شادی شدہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو کھجور کی ایک شاخ پکڑو جس میں 100 تنکے ہوں، وہ ایک دفعہ مار لو، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ برائے نام اس کو سزا دی جائے، حقیقتاً سزا دیں گے تو یہ مر جائے گا۔ تو ایسا مریض جو تا حیات ٹھیک نہ ہو سکے تو اگر اس کی سزا موت نہ ہو، موت سے کم سزا ہو، تو اس کو پھر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ہلکی کسی شاخ سے اس کو مار دیا جائے گا تاکہ سزا کا نام بھی ہو جائے اور وہ بچ بھی جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ طریقہ بتلایا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم اٹھا لی تھی، بیوی نے خدمت کی لیکن کسی ایک بات پر ناراض ہوئے، شدید بیمار تھے تو قسم اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب ٹھیک ہو گئے، اب بیوی خادمہ تھی، مشکل وقت میں جو بیوی ساتھ دے تو اس کی تو قدر کرنی ہے، اس کو مارنا تو نہیں ہے، لیکن اب قسم اٹھا لی، قسم بھی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی ہیلا کرنے کا حکم دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاڑو کے 100 تنکے بیوی کو مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب مارنے تو کوڑے تھے لیکن جب بیوی نیک تھی تو وہاں بھی یہ ہیلا کیا۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مریض جو کوڑے برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کو پھر ہلکی شاخ سے مارنے کا حکم دیا تاکہ وہ مرے نہ۔ ساتھ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہمارے ہاں ایک غلط رواج بن چکا ہے، جو عدالتوں میں بھی ایسا ہے کہ جو زانی ہوتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں، جس سے زنا کیا جاتا ہے مرد ہو یا عورت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں سزا دونوں کے لیے ہے، زنا کرنے والے کے لیے بھی، جس سے زنا کیا گیا اس سے بھی، سزا دونوں کو برابر ملے گی۔ ایک صورت، 2 صورتوں میں سزا سے بچہ ہے جس کو زنا کا نہیں پتا، بڑے نے ورغلا کر زنا کیا، بچہ بچی ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو بچے ہیں۔
یا کسی کو مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دیہاتی نے راستے میں جاتے ہوئے عورت کو پکڑ کر زبردستی زنا کیا، تو اس عورت نے شور مچایا، وہ پکڑا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سزا نہیں دی۔ تو کسی لڑکی سے یا لڑکے سے زبردستی کام کیا گیا ہو، مکمل ثبوت ہو کہ زبردستی کیا گیا ہے، ورنہ تو ہوتا ایسے ہے کہ رضامندی ہوتی ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں جی یہ مجھے زبردستی، جوان بندے کو کون زبردستی کہاں لے کے جا سکتا ہے، خوشی سے جاتے ہیں، خوشی سے سب کرتے ہیں۔ تو یہ عدالتی نظام غلط ہے کہ ایک کو سزا دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے، سزا دونوں کو برابر دی جائے، حدیث میں دونوں کی سزا کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح جو جہاں سزائے موت نہیں ہے وہاں زانی کو 1 سال محلے سے جلا وطن کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگر قاضی دیکھے کہ اس بندے کو 100 کوڑے لگ گئے لیکن لڑکی لڑکا ایک محلے میں رہتے ہیں یا ایک شہر میں رہتے ہیں تو یہ دوبارہ زنا کریں گے، تو قاضی پھر لڑکے پر پابندی لگا دیتا ہے کہ 1 سال تک تو نے اس شہر میں نہیں آنا۔ اس کو جلا وطنی کہتے ہیں۔ قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے 1 سال دے، 1 سال سے زیادہ دے، 6 مہینے کی دے، وہ پابندی لگا دے گا لڑکے پر۔ لڑکی کو جلا وطن نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ پردہ دار ہے، وہ گھر رہے گی، لیکن لڑکے کو جو غیر شادی شدہ لڑکے سے زنا ہو گیا تو اس کو قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ 100 کوڑے لگائے، اور اگر مناسب سمجھے کہ یہاں رہنے پر یہ دوبارہ ملیں گے تو 1 سال کے لیے پابندی لگا دے کہ بھائی تو دوسرے شہر چلا جا، 1 سال اس شہر میں نہیں آ سکتا، تاکہ ان کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے، دوبارہ وہ اکٹھے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔